یہ بتا رہے ہیں گئے ہیں بازار میں ذرا چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ 29 پارے کی ہم سورہ حاقہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحاقہ ثابت ہونے والی ہے، ملحاقہ کیا ہے ثابت ہونے والی، وما اور کس چیز نے ادراکا خبر دی آپ کو، ملحاقہ کہ کیا ہے ثابت ہونے والی، ٹھیک ہے۔ کذبت، اچھا ہاں سوری یہاں پہ رکتے ہیں، یہ آیت نمبر جو ہے نا 1 2 3 یہ ہے کہ کیا ہے وہ حق ہو جانے والی، یعنی تم نے کیا سمجھا تھا کہ وہ حق ہو جانے والی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، قیامت کی خبر ہے یہ۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے آیت نمبر 4، کذبت جھٹلایا تھا، سمود سمود نے، وعاد اور عاد نے بھی، بالقارعہ اس کو جھٹلایا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ کیا خبر دی آپ کو کہ کیا ہے ثابت ہونے والی، جھٹلایا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی، بالقاریہ اس کھڑکھڑانے والی کو۔ تو قاریہ کا جو ورڈ ہے دیکھیں یہ قرآ سے ہے، قاف ر عین، قرآ، قرآ کہتے ہیں، اب قرآ کا مطلب دیکھیں کیا ہوتا ہے، قرآ کہتے ہیں ایک سخت چیز کو دوسری سخت چیز سے ٹکرا دینا، ریزہ ریزہ ہو جانا بالکل، یعنی ٹکڑے ٹکڑے اور کوٹ دینا، جیسے نا کوٹ دینا کسی چیز کو، تو یہ ہوتا ہے قاریہ، ٹھیک ہے۔ کذبت سمود و عاد بالقاریہ یعنی قرآ، یعنی کہ ایک سخت چیز کو دوسری سے ٹکرا دینا۔ فاما لیکن پھر سمود سمود نے، فاہلکوا وہ تو ہلاک ہی کیے گئے، بالطاغیہ حد سے گزر جانے والی خوف آواز سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم جو ان کے عذاب پڑھ رہے ہیں قوم سمود کا، یہ چیخ کا چنگھاڑ کا جو عذاب تھا۔ واما اور لیکن عاد عاد نے، فاہلکوا تو وہ بھی ہلاک کیے گئے، بریح کیسی ہوا سے، سرسرن یخ ہوا سے، آتیہ جو سرکش آندھی تھی، سخرہا تو اللہ نے مسلط کر دیا تھا اسے، علیہم ان پر، 7 لیال و 8 ایام، ٹھیک ہے، 7 راتیں 8 دن، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں اب دیکھیں یہ یہاں پر ہمیں آیت ملتی ہے، ورنہ مسلسل آندھی کا ذکر آیا ہے لیکن یہ نمبرنگ یہاں آتی ہے کہ کیسی، اور آپ دیکھیں کہ کتنی ہوگی، ہولناک کے دن رات کا عذاب تھا، جس میں کہ 7 راتیں تھیں اور 8 دن تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا تھا، حسومن جڑ کاٹ کے فنا کر دیے گئے، فطر القوم چنانچہ تو دیکھتا ہے اس قوم کو، فیہا اس میں، سرعا پچھاڑ دیے یعنی ہلاک ہوئے، کأنہم گویا کہ وہ اعجازو تنے ہیں، نخل خاویہ گری ہوئی کھجور کے۔ تو یہ خاص کر آیت نمبر 7 میں اس لیے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ان کو کھجور، کیونکہ کھجور کا درخت دیکھیں سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کی جڑیں بھی اسٹرانگ، جس کا تنا بھی اسٹرانگ، تو یہ لوگ قداور بہت تھے، لمبے تھے، تو وہ کیسے تھے، ان کی یہ کیفیت بتائی گئی ہے کہ 7 راتیں 8 دن کی مسلسل آندھی کے بعد یہ عذاب تھا کہ وہ جو قداور اپنے آپ کو طاقتور اور اتنی مضبوط اور طاقتور قوم تھی، وہ ایسی ہو گئی جیسے کہ گویا کے تنے ہیں گری ہوئی کھجوروں والے، یعنی اس طرح سے اکھاڑ کے، جیسے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے نا، اس طرح سے ان کی حالت تھی۔ فہل ترا تو کیا تو دیکھتا ہے، لہم ان میں، من باقیہ کہ کوئی بچا ان میں باقی، آیت نمبر 9، وجاء اور ارتکاب کیا، فرعون فرعون نے بھی کیا، ومن اور جو قبلہ اس سے پہلے تھے، والمؤتفقات، اچھا یہ جہاں جہاں آپ قرآن میں مؤتفقات آئے گا اب آپ لوگ اپنا مائنڈ خود چلایا کریں کہ قوم لوط، دیکھیں بڑے اسٹارٹنگ میں تو قوم لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، جیسے جیسے ہم آگے گئے تو پھر دیکھیں یہ جو ان کا عذاب نہیں ہے کہ بستی اکھاڑ کر پھینکی گئی، تو یہاں مؤتفقات پہ خود ہمیں اب کرنا ہے کہ بھی الٹی ہوئی بستیاں، یہ عذاب کس پہ آیا تھا، قوم لوط پہ آیا تھا، تو یہاں آپ لوگ بریکٹ میں قوم لوط لکھیں گے تو مؤتفقاتو میں کون آئیں گی، حضرت لوط کی جو قوم تھی جو کہ زمین سے اکھاڑ کے پھینکی گئی تھی، الٹ کے پوری۔
تو کس کا ذکر آیا؟ یہی ارتکاب کیا تھا فرعون نے اور وہ جو اس سے پہلے تھے مؤتفقات، جو الٹ جانے والی بستیاں تھیں بالخاطیہ گناہوں کی وجہ سے. فَأَصَوْا، یہ آیت بہت اہم ہے. فَأَصَوْا، چنانچہ انہوں نے نافرمانی کی رسول ربہم، اپنے اپنے رب کے رسول کے، یعنی اپنے اپنے وقت میں جو رسول آیا تھا اس کی انہوں نے نافرمانی کی. تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے لیے بھی سب سے اہم نقطہ نا یہی آتا ہے کہ جتنا ہو سکے نا اپنی لائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث اور اس کی ان کی تمام جو ہے نا ان کے جتنے ان کے کہے ہوئے اقوال احادیث ہیں ان کو ہم ضرور پڑھیں، اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان کو اپنی لائف میں ہم اپلائی کریں، کیونکہ یہ سب سے اہم بات ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اس رب کے رسول کی، اس وجہ سے یہ عذاب آئے ان پر. ٹھیک ہے نا. فَأَخَذَهُمْ، تو اس رب نے پکڑ لیا انہیں، اخذتاً، پکڑنا، رابیت، سخت، نہایت سختی سے پکڑا. اِنَّا لَمَّا، بلا شبہ ہم نے، لما جب طغا، طغیانی کی، ماں پانی کی. ٹھیک ہے نا. حضرت نوح کا آ گیا. اب یہ 6 آپ کے ذہن میں ہے، اب اس کو اپنے ذہنوں میں ترتیب دیں. بلا شبہ ہم نے جب طغیانی کی پانی میں، حملناکم، تو ہم نے تمہیں سوار کیا. اچھا تمہیں کے اندر وہی ذہن میں رکھا کریں، وہ تمہیں کون آتے ہیں؟ وہی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، حام، سام، یافس. تو آپ سمجھے وہ کل نوع انسانی تھی، یعنی ہم نے تمہیں، یہ تم اتنے ہی نوع انسانی تھی. وہ جو کہا جاتا ہے 78، ان کی تعداد 78 بتائی جاتی ہے، اور میکسیمم شاید 80 ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں شاید وہ 72 73 ہی تھے، وہ جو 950 سال میں ایمان لائے تھے. جب طغیانی آئی پانی کی تو اس نے سوار کیا تمہیں، یعنی کل نوع انسانی کو، فل جاریہ، اس کشتی میں، لنجعلها، تاکہ ہم کریں اس فعل کو، لکم، تمہارے لیے، تذکرۃ، نصیحت ہے، وتعیھا، اور تاکہ یہ یاد رکھیں اسے، اذن واعیہ، کان یاد رکھنے والے، یعنی اپنے کانوں میں یہ چیزیں سنیں اور یہ یاد رکھیں. تو آپ کو دیکھیں ان آیات میں پڑھ کے کیا پتا چلا؟ ان آیات میں دیکھیں التذکیر بایام اللہ ہے، وہی ہے نا مجھے سورہ انعام میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تذکیر بایام اللہ ہے، اور یہ اس صورت میں یہ تذکیر بایام اللہ، یعنی یہ وہ اللہ کے دن ہیں جو گزر چکے ہیں، جو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج ہم 4000 سال پہلے اور 8000 سال پہلے، جیسا کہ حضرت نوح کا 8000 سال پہلے کا کہا جاتا ہے، قوم عاد کا آج سے 7000 سال پہلے کا کہا جاتا ہے، واللہ عالم، اور قوم سمود جو ہے وہ آج سے 6000 سال پہلے کا کہا جاتا ہے. تو دیکھیں ہم ان کو کیسے پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ اتنے ہزار سال پہلے ہیں، لیکن یہ وہ اللہ کے دن ہیں جن کا ذکر ہے، تذکیر بایام اللہ کا ذکر ہے. اچھا اب اگلی آیت دیکھیں کیا ہے، آیت نمبر 13، ایک دم آخرت کی آیت ہے. اچھا اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یعنی اب آپ کو پیشن گوئی بھی بتائی جا رہی ہے، ہمیں پیشن گوئی بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ بھی ایک دن آئے گا، تو وہ دن ہوگا نا. تو یہ سارا تذکیر بایام اللہ ہے، یعنی ایک سرا جو ہم سے پہلے ہو چکا ہے، اب ہم کس کا پڑھ رہے ہیں؟ جو آگے ہونے والا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایام اللہ کا دوسرا سرا ہے، کیونکہ آخرت کا دن ہے، ہم کہتے ہیں نا آخرت کا دن ہوگا، تو وہ بھی ایک دن ہے، وہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہوگا. آیت نمبر 13 دیکھیں، کلیئر ہو گیا نا. یعنی ایک یہ آیات ہے 12 جس میں کہ ہم نے اس طرح سے پڑھا جو ہم سے پہلوں کا بتایا جا رہا ہے، ایک یہ ہے جس کی ہمیں تیاری کر کے پہنچنا ہے کہ یہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، آخرت کا دن. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، نفقتن، پھونکنا، واحدتن، ایک بار، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھائی جائے گی زمین، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ، فدکتا، اور وہ کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دکتن، مکمل طور پہ ریزہ ریزہ کر دیا جانا، واحدتن، ایک ہی باری میں. فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، وقعت الواقعہ، وہ واقعہ ہو کے رہے گی، واقعہ ہو جانے والی، یعنی قیامت، یعنی جیسے وہاں سے بات شروع نہیں ہو رہی کہ ثابت ہونے والی ہے، کیا ہے ثابت ہونے والی؟ یعنی یہ تو ہونا ہی ہے، یعنی آیت نمبر 15 کیا ہے؟ تو وہ تو واقعہ ہوگی قیامت. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جائے گا آسمان، فَهِيَ، تو وہ یومئذ ہوگا اس دن، واہیہ، کمزور ہوگا. والملک، اور فرشتے ہوں گے، علی ارجائها، اور اس کے کناروں پر ہوں گے. اس کو آپ لوگ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ کناروں کا جو ذکر آ رہا ہے، یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر واللہ عالم جو اب تفسیر میں مطلب ہے کہ یعنی آسمان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، پچھلی آیت میں کہ آسمان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر آسمانی مخلوق جو فرشتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ فرشتے تو آسمان پر ہیں. یہ آسمانی مخلوق فرشتے کہاں ہوں گے؟ تو فرمایا وہ آسمانوں کے کناروں پہ ہوں گے. اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ فرشتے آسمان پھٹنے سے قبل اللہ کے حکم سے زمین پر آ جائیں گے، یا پھر یہ فرشتے جو ہے دنیا کے کناروں پر
پر ہوں گے. دوسرا اس کا مطلب ہے کہ آسمان جب ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو اسی کے مختلف کناروں پر جو ٹکڑے ہوں گے تو وہ ان جگہ پر ہوں گے. تو یہ دو مطلب ہیں کہ جب آسمان ہی ٹوٹ جائے گا تو یا تو وہ زمین کے کناروں پہ ہوں گے یا وہ جو ٹکڑے ہوں گے وہ اس کناروں پر ہوں گے, کیونکہ آ رہا ہے نا اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر, کیونکہ پیچھے سے آسمان کی بات آ رہی ہے. وہ یحملو اور وہ اٹھائیں گے عرش. اچھا اس کو بھی آیت متشابہات میں ہی رکھیں کہ ہم نہیں جانتے اللہ کا, ہم نے یہ نہیں جانتے کہ بیٹھنا اٹھنا, ہم اس چیز سے واقف نہیں ہے, لیکن یہ آیت متشابہات میں ہوگی کہ وہ یحملو وہ اٹھائے ہوں گے عرش کو, ربی کا آپ کے رب کا, فوقہم اپنے اوپر, یوم اس دن ثمانیہ اس دن 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ کے اس عرش کو اٹھا کے جو اس زمین پہ. اچھا یہ پھر ذہن میں رکھیں یہ پوری زمینی کیفیت ہے کہ کیونکہ ہم نے عمل یہاں کیا ہوگا نا, اس زمین پہ ہی عمل کر رہے ہیں نا ہم, تو حساب بھی ہمارا اس دنیا اس زمین پر ہی ہوگا. اسی زمین کو کھینچ دیا جائے گا, اسی کو دیکھیں کوٹ کوٹ کے ریزا کر دیا جائے گا, اسی پہ ہی یہ عرش آئے گا. لیکن واللہ عالم ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے اس آیت کو, بس سوائے اتنا کہ ہم اسے جسی طرح پڑھیں گے کہ بھی اٹھائے ہوں گے عرش آپ کے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے, یعنی 8 تعداد بھی ہے کہ 8 فرشتے اس دن ہوں گے جو جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہوگا. یوم اس دن تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے حساب کے لیے, لا تخفا کچھ نہیں چھپے گا, منکم تمہارے رازوں میں سے, خافیتن کوئی راز. یہاں آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتا ہے راز کس کو, راز کس کو کہیں گے؟ دیکھیں اب ہمارا تو ایمان ہے کہ ظاہر ہے ہمارا یہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ ہے اور یہ بائیں دونوں شولڈرز پہ ہے نا, کرامن کاتبین دونوں لکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ وہی لکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں ریاکاری کی بات آتی ہے آپ کے خیال میں, کیوں آتی ہے؟ اب ریاکاری کا تو نہیں پتا نا, فرشتوں نے تو لکھ لیا ہاں جی یہ قرآن بڑا پڑھتا ہے, ہاں جی یہ صدقے بڑے دیتا ہے, یہ بڑے کرتا ہے. وہ کس نیت سے صدقہ دیا ہے, وہ کس نیت سے قرآن پڑھا ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو یہ جو قیامت کا دن ہوگا تو یہ تمہارے رازوں میں سے بھی کوئی راز ہے جو دن چھپاوا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ بظاہر تو یہ فرشتے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو ہماری زبان کر رہی ہے یا جو ہم عمل کر رہا ہے, لیکن وہ جو نیتیں ہیں نا, کیوں آخر وہ حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی مفلس ہوگا, وہ اتنے نیک اعمال کر کے آیا ہوگا, پھر وہ ریاکاری ہوگی اس کے اعمال میں, وہ کون جانے گا؟ فرشتے تو صرف ہمارا وہ عمل لکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, وہ تمام راز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ, تمام نیتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں. تو یہ قیامت کا دن ہوگا, یہ اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس دن جب تم پیش کیے جاؤ گے حساب کے لیے تو نہیں چھپے گا تمہارے رازوں میں سے کوئی راز. فَأَمَّا لیکن پھر من وہ شخص کے اوتیا وہ دیا گیا کتابہ اپنا نامہ عمل بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں. یہاں ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر, کیونکہ دیکھیں یہ قیامت کی ہولناکیاں جو بیان کی گئی ہیں یہ بہت سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو نامہ اعمال ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں ہی دے. اللہم رب جعلنا منہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہی شامل کر. فیقولو اب وہ کہے گا ہا امو لو, ہاں امقرؤ ہاں لو تم پڑھو کتاب میرا اعمال نامہ. دیکھیں نا کتنی خوشی کی اس کی انتہا ہوگی کہ لو, ہر ایک کو دکھائے گا کہ لو تم پڑھو میرا اعمال نامہ. انی بلا شبہ مجھے ظننت یقین تھا, انی کہ بے شک میں ملاقن ملنے والا ہوں حسابیا, یعنی ایک دن آئے گا یہ حساب میں نے اپنے اعمال کا دینا ہے, یعنی مجھے یقین تھا کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے. اور یہاں دیکھیں آپ اور میں اگر تصور کریں, ہم ایک عام آدمی کو سمجھائیں نا اسے نہیں سمجھ آئے گا جب تک کہ وہ قرآن نہیں پڑھے گا. یہ آیات قرآن ہی بتائیں گی, آپ دوسرے پہ جتنا آپ اس کو سمجھا دیں, یہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم ان آیات سے گزرتے ہیں یہ ہمارا ایمانی لیول بھی تبھی بڑھتا ہے. ورنہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے تو ہیں ایمان تو ہے لیکن سو گئے ہیں, ان کو جگاتا پھر قرآن ہی ہے. ایمان تو ہے لیکن ہم نے تو خود ان کو سلایا ہوا ہے. جب وہ جاگ جاتا ہے پھر ہمیں یہی تو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا دنیا کی حقیقت ہے تو کمانی آخرت ہے ہمیں. تو یہ ریئلائز قرآن پڑھ کے ہی ہوتا ہے کہ وہ جو یہ ایسے نہیں انسان کہے گا کہ وہ شخص جو کہے گا کہ مجھے تو یقین تھا کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پھر ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں. پسندیدہ دیکھیں اسی کو کہا جاتا ہے نا جہاں انسان اپنی مرضی کرے, جہاں اب چیز اپنی مرضی کی ملے, تو وہ یہاں وہ اللہ کے کہنے فرمانبرداری میں زندگی گزار لے گا تو وہاں وہ ہوگا پسندیدہ زندگی میں. فی جنت عالیہ یعنی بہشت بری میں, قطوفہا اس کے پھلدانیاں قریب ہوں گے, کلو اور کہا جائے گا تم کھاؤ, وشربو پیو, ہنیئم خوشگوار, بما بدلہ ان اعمال کے, اسلف تم جو تم نے آگے بھیجے ہیں, فی الایام الخالیہ گزشتہ ایام میں. یہ وہی اعمال ہے, دیکھیں وہی جب انسان دیکھیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تب سے ریئلائز کریں ایک ایک عمل کاؤنٹ ہو رہا ہے, ایک ایک
عمل. اب وہ کیا ہم لے کے سارا دن کمائی کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا اپنا ہے. تو یہ وہی اعمال ہیں جو تم نے آگے بھیجے تھے. وہ اما اور لیکن من وہ شخص جو اوتیا دیا گیا کتاب اپنا اعمال نامہ بشمال ہی اپنے بائیں ہاتھ میں، فیقولو تو وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش میں، لم اوتا کتابیہ کاش میں نہ ہی دیا جاتا اپنا اعمال نامہ، وہ لم ادری اور نہ میں جانتا ما حسابیہ میں جانتا ہی نہ کہ کیا ہے میرا حساب. یا لیتہا اور اے کاش وہ موت کانت القادیتی کاش وہی فیصلہ کرنے والی موت جو دنیا میں آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، وہی آخری ہوتی. لیکن یہ تو ہم دیکھیں یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ماں اغنا عنی نہیں فائدہ دیا مجھے، مالیا میرے مال نے، ہلاکا فنا ہو گئی، انی مجھ سے، سلطانیہ میری سلطنت. سلطنت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ دیکھیں یہاں ایک انسان کے پاس کیا ہوتا ہے، یہاں ایک جی عزت ہوتی ہے، یہ جی مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی، شہرت ہوتی، یہی ہوتی نا. اور کیا ہوتی ہے کہ انسان کے پاس کچھ وہاں کام نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں. خذہ حکم ہوگا کہ اب پکڑو اس کو، فغلو اور توق ڈال دو اسے، ثم پھر جہیم اور وہ دہکتی بھڑکتی آگ میں، سلوہ جھونک دو اس کو، ثم پھر فی سلسلتن اور ایک زنجیر میں، ایک زنجیر میں، ذرعہا اس کی لمبائی کتنی ہوگی، 70 ذراعا 70 ہاتھ ہوگی. یہ ہاتھ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا نا، یہ جو ہمارے ہاتھ ہے انگلی والا یہ بالشت ہوتا ہے، یہ درمیانی انگلی سے لے کے جو کوہنی ہوتی ہے نا یہ ہاتھ کہلایا جاتا ہے، کیونکہ شولڈر تک تو بازو بن جاتا ہے نا. تو 70 ہاتھ یعنی درمیانی انگلی سے کوہنی، 70 ذراعا 70 ہاتھ ہے. فسلکو چنانچہ اس میں اس کو جکڑ دو، پرو دو. انہو بلا شبہ وہ کانا تھا، لا یؤمنو نہیں ایمان لاتا تھا، باللہ العظیم اللہ عظمت والے پر، ولا یحد نہ وہ شوق دلاتا تھا، علی طعام المسکین کھانا کھلانے پر مسکین کو. دیکھیں یہ سوری میرے ذہن میں شروع سے نکل گیا، یہ جوڑے کی شکل ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ سورہ قلم اور سورہ حاقہ جوڑا ہے، اس میں بھی یہی ترغیب دی گئی تھی کہ تم ذکر نہیں کرتے اللہ کا اور تم بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتے. یہاں بھی یہی بات کو وارن کیا جا رہا ہے کہ نہ وہ شوق دلاتا تھا کھانا کھلانے پر مسکین کو. آیت نمبر 35 فلیسا لہٰذا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، یوم آج، ہاں ہونا حمیم یہاں کوئی اب اس کا دوست نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے. یعنی یہ اللہ پہ ایمان بھی نہیں لاتا تھا اور یہ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے نہیں کرتا تھا. آیت 36 ولا طعام الا من غسلین نہیں کوئی کھانا سوائے اس کے کہ زخموں کی دھون کے، وہ اس کا کھانا ہوگا. لا یاکلوہ نہیں کھائیں گے اسے، الا مگر خاطئون وہی جو گناہ گار ہوں گے. فلا اقسم سو میں قسم کھاتا ہوں، بما ان چیزوں کی جو تبصرون جو تم دیکھتے ہو، وما اور ان کی جو لا تبصرون تم نہیں دیکھتے ہو. آیت نمبر 40 انہو بلا شبہ یہ قرآن لقول رسول کریم البتہ یہ قول ہے کس کا؟ رسول کریم کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم کا. یہاں پھر ایک دفعہ یاد دہانی کر لیں آپ لوگ کہ اصل میں یہ قرآن اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا ہے، تو وہ بھی امین ہے، وہ روح الامین ہے. انہوں نے بھی پوری امانت سے اللہ تعالیٰ سے جو قرآن سنا ہے وہ پہنچایا کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں آتا ہے کہ بے شک یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا، کیونکہ آج امت کے پاس جو پہنچا ہے پھر یہ قرآن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمارے پاس پہنچا ہے. تو بلا شبہ یہ قرآن البتہ قول ہے رسول کریم کا. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. اور یہاں جس ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نیچے ایرو کریں جبرائیل علیہ السلام، نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم امت آتی ہے. ایک طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون پھر بہت ہی کم ہے تم میں سے جو ایمان لاتے ہو، تو تم میں سے کم ہی ہے جو ایمان لاتے ہیں. ولا بقول کاہن اور نہ یہ قول ہے کسی کاہن کا. یہ کاہن ٹھیک ہے نا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اچھا وہ پہلے تورات آئی تھی، جب انہیں اویئرنیس آئی کہ اچھا یعنی پہلے تورات آئی تھی، اچھا انجیل ہوئی تھی، ٹھیک ہے یہ اس کی کہانیاں ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے. قلیلم بہت ہی کم ہے، ما تذکرون جو تم میں سے جو نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل یہ تو نازل شدہ ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ہے. ولو اور اگر تقولا وہ رسول گھڑ کے لیتا، وہ خود سے بولتا یا خود سے گھڑتا، علینا ہمارے ذمے، بعد الاقاویل بعض باتیں، لأخذنا تو ہم ضرور پکڑ لیتے، منہ بالیمین اس کا دایاں ہاتھ، ثم
ثم پھر لقطعنا منہ الوتین ہم ضرور کاٹ ڈالتے اس کی شہرک کو، فما پھر نہ ہوتا منکم تم میں سے من احدن کوئی ایک بھی انہو ہمیں اس سے حاجزین روکنے والا۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا یہ بہت سخت آیت ہے، آپ دیکھیں ایک دم 44 45 46 47 کے اگر وہ کہیں خود سے گھڑ لیتے تو ہم ان کو پکڑ لیتے اور ان کو ضرور ان کی شہرت کاٹ لیتے۔ تو یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں یہ جو 44 45 46 47 آیت ہے، یہ جو سختی ہے یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کہا جا رہا ہے، اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اللہ کے کلام کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ یعنی یہ تو اتنی سخت آیت ہے، یہ کہاں تو پڑھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اگر وہ رسول ایسے کر لیتا تو ہم یہ کر لیتے، لیکن در حقیقت یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اللہ کے کلام کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود گڑھا ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اپنی طرف سے کر کیا ہے، تو یہ اشارہ ان کی طرف ہے کیونکہ آیات بہت سخت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے جو الزام لگا لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو خود سے بنا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے منسوب کر رہے ہیں، تو یہ اشارہ ان کی طرف ہے۔ وَإِنَّهُ بلا شبہ وہ قرآن لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، وہ قرآن البتہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ تو متقی کون ہوئے؟ آپ کو کیا سمجھ آیا؟ یعنی تقریباً اب 29ویں پارے پہ آتے ہوئے، متقی پھر کون ہوگا؟ جو نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی اللہ کے فضل سے اس کو نیکی نیکی لگے اور برائی برائی لگے، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے اور برائی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ متقیوں کے لیے ہے نصیحت۔ وَإِنَّا اور یقیناً ہم لَنَعْلَمُ البتہ جانتے ہیں، اَنَّا کہ بے شک منکم تم میں سے کچھ مکذبین تم میں سے ایسے بھی ہیں جس کو جھٹلانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وَإِنَّهُ یقیناً وہ جھٹلانا لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ تو البتہ یہ حسرت ہوگا کافروں پر۔ یہ آپ لوگ نا اس کو ضرور اپنے پاس نشان لگا لیں آیت نمبر 48 سے۔ 48 میں کیا پڑھا ہے؟ 48 کی مین آیت کا حصہ کیا ہے؟ قرآن ہے نا، قرآن کو سرکل کر لیں کہ اب جو بیسکلی بات آ رہی ہے وہ اس قرآن پر آ رہی ہے کہ قرآن نصیحت ہے متقیوں کے لیے، پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کو جھٹلانے والا کون ہے، اور جو اس کو جھٹلا رہا ہے وہ کافروں کے لیے وہ حسرت کا دن ہوگا، یعنی آج جو جھٹلائیں گے وہ حسرت والی زندگی گزاریں گے، قیامت کے دن وہ حسرت میں حسرت ہوگی ان کے لیے۔ وَإِنَّهُ بلا شبہ وہ لحق الیقین البتہ یقینی حق ہے، فَسَبِّحْ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کیجئے بسم ربک اپنے رب کے نام کی، عظیم جو بہت عظمت والا ہے۔ یہاں پہ میں رکوں گی، یہاں پہ بہت اہم آیت ہے کہ 48 49 50 51 52 یہ بیسکلی جو آیات ہیں یہ قرآن کی اہمیت میں کہ دیکھو قرآن کو ہی پکڑو، متقی کون ہوں گے؟ جو قرآن سے جڑے رہیں گے۔ اور یہاں قرآن کے حقوق آپ لوگوں کو میں دوبارہ سے ریمائنڈ کرا دیتی ہوں، قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مانے جیسا کہ اس کو ماننے کا حق ہے۔ قرآن کا دوسرا حقوق میں سے یہ ہے حق کہ اس کو پڑھیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کی تلاوت جو ہے وہ اس کی تجوید کے ساتھ ہو۔ تیسرا اس کو سمجھیں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ چوتھا اس پہ عمل کریں جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ پانچواں اس کو پھیلائیں اور اس کی تبلیغ کریں، جتنا چاہے ایک ہی آیت ہو وہ ضرور اس کی آگے پہنچائیں۔ یہ وہ حقوق ہیں دیکھیں جو ہم نے قرآن کے ادا کرنے ہیں، جس پہ پھر یہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بن کے اٹھے گا، ورنہ یہ ہمارے ہی خلاف ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہ حقوق ادا نہ کیے تو یہ ہمارے ہی خلاف ہو جائے گا کہ پڑھتا تو بہت تھا لیکن اس نے حق نہیں ادا کیے۔ یعنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ 5 حقوق بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ چلیں یہاں سورت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ہاں دیکھیں یہ اس میں تھا سورہ قلم میں، یہ آپ لوگ ذہن میں خود رکھیں۔ دیکھیں یہ آپ لوگوں کی میں نالج میں اس لیے کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہو، یہ یلو پورشن جو ہے یہ عراق ہے، یہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات ہے، جہاں پہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ایریا تھا جہاں ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ اور دیکھیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ نجم پڑھی تھی، میں نے آپ کو یہ حدیث بھی بتائی تھی کہ یہ جنت کی نہریں ہیں جو ان میں سے ہیں جو دنیا میں بھی ہیں، دریائے دجلہ دریائے فرات، جو کہ یہ اس وقت بہت بڑے لیول پہ تھی، جس میں کہ وہ ویل مچھلی تھی، اور اس نے یہ دیکھیں جہاں ہبا کا ایرو ہے نا، یہاں خلیج فارس میں آ کے پھر ان کو سائڈ پر پھر اتارا تھا اس مچھلی نے نا۔ تو یہ خلیج فارس سے نیچے یہ جو 2 دریا ہیں، یہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات ہے، اور یہ عراق کا علاقہ ہے، یعنی نینوا شہر جو ہے وہ عراق کا علاقہ ہے جہاں کہ حضرت یونس کو بھیجا گیا تھا۔
یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھا کریں ان چیزوں کو، تاکہ ہمیں یہ بھی ذہن میں آئے کہ اچھا یہ عراق کا ایریا تھا، وہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ اچھا یہ جو ہے یہ اس کے کھنڈرات ہیں، یہ میں نے گوگل میں ڈالا تو وہ نینوا کے جو کھنڈرات ہیں نا، یہ پھر جو آج تحقیق کے مطابق جو زمین کھودی گئی ہے تو اس میں یہ کھنڈرات انہوں نے کہا کہ یہ نینوا شہر کے ہیں اس وقت جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اور اس حوالے سے میں تو آپ کو کہوں گی یہ ذہن میں رکھا کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں نا، تو پورے طائف میں کتنا سخت معاملہ ہوا تھا، کتنا وہ جوتیاں تک لہو لہان ہو گئی تھی، کتنا پتھراؤ اور کتنا لڑکوں نے تنگ کیا تھا۔ تو پورے طائف کے واقعے میں ایک واحد شخص عداس ہے جو ایمان لاتا ہے، اور وہ اسی بیس پہ ایمان لاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہے؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا تم یونس بن متا کے شہر کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہتا ہے آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں ان کا بھائی ہوں، وہ بھی میرے بھائی تھے، وہ بھی رسول تھے، میں بھی رسول ہوں۔ تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھا کریں، اس وقت اتنا سخت وہ جو حالات تھے اس میں ایک واحد شخص سے مان لایا تھا، وہ نینوا کا رہنے والا تھا، غلام تھا۔ اور آج یہ ہے، آپ گوگل میں سرچ کریں، طائف کے پاس یہ مسجد ہے، مسجد عداس کے نام سے، کیونکہ وہ ایک ہی شخص تھا جو اس میں اس وقت ایمان لایا ہے۔ تو یہ ہمیں ہم سب یہ پتہ ہونی چاہیے۔ تو وہ نینوا کا رہنے والا تھا۔ تو یہ نینوا شہر کے کھنڈرات ہیں، رائٹ۔